دوستو اس روئے زمین پر جب سے انسانی معاشرہ تشکیل پایا ہے، انسانوں میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں جھگڑے ہوتے آئے ہیں۔ وقت بدلتا گیا اور چھوٹی چھوٹی ان لڑائیوں نے ہوس زر اور ہوس اقتدار تک رسائی حاصل کر لی، اور یہ وہ دور تھا جب اس روئے زمین پر سرحدوں کا تصور نہیں تھا۔ لیکن جو ہی معاشرے کی تقسیم میں سرحدوں کی لکیر کھینچی تو ان چھوٹی چھوٹی لڑائیوں نے جنگوں کی شکل اختیار کر لی۔ زمانہ قدیم میں جنگیں زمین کے لیے زمین پر ہی ہوا کرتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ انسان نے ترقی کی تو یہ جنگیں پانی پر بھی ہونا شروع ہو گئیں، اور جب زمانے نے اور ترقی کی تو یہ جنگیں فضا میں بھی ہونے لگیں۔ اب ملکوں نے اکیلے لڑنے کی بجائے اپنے ساتھی ملکوں کو بھی ساتھ شامل کرنا شروع کر دیا، اور یوں یہ لڑائیاں انفرادی کی بجائے اجتماعی طور پر لڑی جانے لگیں۔ آج میں آپ کو دوسری جنگ عظیم کی بحری جنگ کا ایک ایسا واقعہ سنانے لگا ہوں جسے آج تک کی دنیا کی سب سے بڑی بحری جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ 23 اکتوبر 1944 کا دن تھا جب بحیرہ فلپائن کے ساتھ خلیج لیٹی میں امریکہ اور جاپان کا ٹکراؤ ہوا۔ یہاں یہ بات ذہن میں ضرور رہے کہ اس جنگ سے 4 سال قبل جاپان نے فلپائن پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ صرف اس لیے ہی دنیا میں آج تک لڑی گئی سب سے بڑی بحری جنگ نہ تھی کہ اپنے وقتوں کی 2 سب سے بڑی طاقتوں کے درمیان لڑی گئی جنگ تھی، بلکہ یہ سب سے بڑی جنگ یوں بھی تھی کہ اس میں 300 سے زیادہ امریکی بحری جنگی جہازوں کا مقابلہ 70 جاپانی بحری جنگی جہازوں سے تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ امریکیوں کے پاس 34 طیارہ بردار بحری جہاز اس کے علاوہ تھے، جس پر لگ بھگ 1500 جنگی مشاق طیارے بھی موجود تھے۔ جنگی ساز و سامان کے تعداد کے تناسب سے دونوں ملکوں کے درمیان 1 اور 5 کا تناسب تھا۔ یہ جنگ عملاً 2 بڑے بحری محاذوں خلیج لیٹی اور سمر جزیرہ کے قریب لڑی گئی تھی، اور اس جنگ کی سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ کسی وقت بڑے امریکی بیڑے کا مقابلہ چھوٹے جاپانی بیڑے سے ہو جاتا اور کسی وقت ایک چھوٹے امریکی بحری بیڑے کا مقابلہ ایک بڑے جاپانی بیڑے سے ہو جاتا۔ یہاں اپنے وقت کی ان دونوں بڑی طاقتوں کا اپنے تئیں یہ دعویٰ تھا کہ ان کے جنگی ہتھیار دشمن کے مقابلے میں جدید ہیں اور ان کی جنگی حکمت عملی دوسرے سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے برسر پیکار تھے۔ اب عملی طور پر یہ جنگ سمر جزیرہ خلیج لیٹی میں لڑی جا رہی تھی۔ دونوں ملکوں نے مختلف حکمت عملیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی جنگی چالیں استعمال کرنا شروع کی ہوئی تھی۔ اگرچہ اس جنگ میں امریکی جنگی بیڑوں کی تعداد جاپان کے مقابلے میں زیادہ تھی، لیکن سمر جزیرہ پر لڑی جانے والی جنگ میں امریکہ نے نسبتاً چھوٹا جنگی بیڑا جاپان کے مد مقابل بھیجا تھا۔ جہاں تک جنگی تکنیک کا معاملہ تھا، بیشتر محاذوں پر جاپان کو کم نفری کے باوجود امریکہ پر سبقت حاصل تھی۔ چنانچہ سمر جزیرہ میں امریکہ نے کسی خاص حکمت عملی کے تحت ایک چھوٹا بحری بیڑا روانہ کیا تھا، جبکہ جاپانی بیڑا امریکہ کے مقابلے میں 72 ہتھیاروں سے لیس تھا۔ چنانچہ امریکہ کو شروع ہی سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جلد ہی امریکی فورسز نے حالات سنبھالنا شروع کیے اور اس چھوٹے امریکی بیڑے نے سخت مشکلات میں بھی جاپان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اس چھوٹے امریکی بحری بیڑے نے ایک بھرپور وار کر کے جاپانی کمانڈر وائس ایڈمرل تاکیو کریتا کو اپنے بیڑے کا رخ تبدیل کرنے پر مجبور کیا، کیونکہ امریکہ کی بھرپور مزاحمت سے لگ رہا تھا کہ جیسے امریکہ کے کسی بہت بڑے بیڑے نے حملہ کر دیا ہے۔ دراصل امریکی جنگی حکمت عملی ہی کچھ ایسی تھی اور وہ جاپانی جنگی جہازوں کے بالکل قریب آ گئے، جبکہ جاپان نے مقابلے کے لیے لمبی رینج والی توپیں نصب کر رکھی تھی تاکہ امریکہ کی مزاحمت کو دور سے ہی روکا جائے۔ لیکن اس حکمت عملی کا امریکہ کو یہ فائدہ ہوا کہ جاپانی لمبی رینج والی توپیں دھری کی دھری رہ گئی۔ اس جنگ میں جاپان کے تقریباً 30 بحری جہاز ڈوب گئے تھے، جبکہ جاپان کے سب سے بڑے اور جدید جنگی جہاز یاماٹو کو اتنا نقصان ہوا کہ وہ عملاً ناکارہ ہو کر بندرگاہ تک ہی محدود ہو گیا۔ دوسری طرف امریکی بحری بیڑے کو بھی ناقابل تلافی نقصان ہوا، کیونکہ امریکی مزاحمت کے دوران 5 امریکی بحری جہاز بھی جاپانی بحریہ کے ہاتھوں تباہ کر دیے گئے تھے۔ اس جنگ کے اختتام پر مبصرین نے جو جائزے پیش کیے، اس کے مطابق یہ جنگ نتائج کے اعتبار سے یوں خلاف توقع تھی کہ ایک طرف تو جاپان جسے اپنی جدید بحری قوت پر گھمنڈ تھا، فلپائن پر امریکی حملے کو روک نہ سکا اور امریکہ نے عملاً جاپان کی بحریہ کو ناکارہ کر دیا، جبکہ دوسری جانب امریکہ کے اس جدید ترین دیو ہیکل بحری جہاز USS جانسٹن کو جاپانی بحری جہاز یاماٹو نے سمندر برد کر دیا تھا، جس پر امریکہ کو بہت گھمنڈ تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جاپان کے یاماٹو بحری جہاز کے حملے کے دوران امریکی جہاز USS جانسٹن پر سوار 327 اہلکاروں میں سے 186 ارکان جان بچاتے ہوئے ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ اس جنگ کی جو سب سے دلچسپ بات تھی وہ 2 بڑی قوتوں کے جدید ترین بحری جہازوں یاماٹو اور جانسٹن کے درمیان ٹکراؤ تھا، جہاں امریکہ نے جاپان کے یاماٹو کو بے بس کر دیا، وہیں دوسری طرف جاپان نے امریکہ کے USS جانسٹن کو سمندر برد ہونے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اس سے بھی دلچسپ بات یہ تھی کہ جانسٹن جہاز عام جہازوں کے برعکس کسی قریبی ساحل کے ارد گرد ڈوب
ڈوبنے کی بجائے سمندر کی گہری ترین جگہوں میں سے ایک گہری جگہ پر انتہائی تیزی سے ڈوبتا چلا گیا۔ ماہرین کے مطابق سمر جزیرہ جہاں یہ مارکا وقوع پذیر ہوا وہ وسیع سمندری وادی کے کنارے پر واقع ہے جو فلپائن خندق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ فلپائن اور انڈونیشیا کے ساحل کے ساتھ تقریباً 1300 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ سمندری علوم کے ماہرین کے مطابق یہ جگہ انتہائی گہری ہے اور اس کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر ماؤنٹ ایورسٹ کو فلپائن خندق کے سب سے گہرے مقام گالتیا ڈیپتھ پر رکھیں تو اس کی چوٹی پھر بھی 2 کلومیٹر پانی کے اندر ہوگی۔ شروع میں USS جانسٹن کی باقیات نہ ملنے کی وجہ سے یہ فرض کیا جاتا رہا کہ یہ کسی گہرے مقام پر غرق ہو گیا ہوگا، مگر حال ہی میں امریکی بحریہ کے ایک سابق افسر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ 78 سال پہلے ڈوبے ہوئے اس بحری جہاز کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ اس نے تباہ شدہ جہاز کی تصاویر بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی۔